امریکہ آج اپنا 246واں یوم آزادی منا رہا ہے۔ اس دن یعنی 4 جولائی 1776 کو 13 امریکی کالونیز نے جو قانونی حکومت تھی تاج برطانیہ سے آزادی کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے اگر ہم آج کی بات کریں، اور دنیا میں اس کا فوجی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی اثر و رسوخ 19ویں اور 20ویں صدی میں بڑھا، اور اسی سال پہلے 7 دسمبر 1941 کو جاپانی جو نیوی تھی انہوں نے پرل ہاربر پر امریکہ کو پیسیفک سمندر سے باز رکھنے کے لیے اچانک حملہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی جرمنی اور اٹلی نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ اچھا، لیکن جو اس کا ریاکشن تھا اس میں امریکہ نے ناگاساکی اور ہیروشیما پر ایٹمی حملہ کر دیا، اور اس حملے نے جہاں جاپان، اٹلی، جرمنی کو دوسری جنگ عظیم سے بھاگنے پر مجبور کیا، وہیں امریکی تھنک ٹینکس پر ایک بات ثابت کر دی کہ امریکہ جہاں چاہے جنگیں لڑ سکتا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے مفادات کی جنگوں کی ایک لمبی فہرست ہے جس میں کوریا، ویتنام، صومالیہ، ہیٹی، بوسنیا، کوسوو، افغانستان، عراق، یمن، لیبیا، شام، افغانستان، یہ ساری جنگیں ہیں جو کہ وہ لڑتا رہا۔ اور 1991 کا جو امریکی فرسٹ ورلڈ آرڈر ہے اس پر اگر نظر ڈالیں تو امریکہ جو ہے اس کا کردار ایک چودھری کے جیسا ہے، وہ دنیا کا چودھری ہے اور اس کی چودراہٹ آج بھی قائم ہے۔ اب یہ چودراہٹ کیوں قائم ہے اور کیسے قائم ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین اور تجزیہ کار جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے ایکسپلین کریں تھوڑا ہاں کہ کیا واقعی امریکہ دنیا کا چودھری ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں چودھری؟ ابھی تک تو ہے، یقیناً چودھری ہے، لیکن ویسا چودھری نہیں ہے جیسے 10 سال پہلے تھا، ویسا چودھری بھی نہیں ہے جیسا 1 سال پہلے تھا۔ اس وقت دنیا کی میرے خیال میں سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ چودھری کون بنے گا۔ اب 2-4 چودھری اور آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین جو اپنی چودراہٹ دکھاتا ہے، روس جو ہے وہ اپنی چودراہٹ دکھا رہا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے 4 جولائی کو پوچھنے کے لیے۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا مطلب جو ہے وہ سینیکل سا ہے کہ یار یہ چودھری کیوں ہے، یہ چودھری کیوں بن گیا۔ اس کا سوال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یار یہ چودھری کیسے بن گیا۔ بالکل، مطلب سمجھنے کے لیے ایک ملک جہاں دنیا بھر سے جو بھاگے ہوئے نکالے ہوئے لوگ تھے وہ بسے اور وہ پھر دنیا پہ اس طرح چھا گئے۔ دونوں اہم سوال۔ پہلے سوال کا جواب نسبتاً آسان ہے، وہ یہ ہے کہ عالمی سیاست میں بلکہ انفرادی طاقت میں بھی مقصد زندگی کا چودھری ہونا ہی ہوتا ہے۔ ہر بڑی طاقت جو ہے وہ چودھری ہی ہوتی ہے اور وہ چودھری ہونے کی ہی کوشش کرتی ہے۔ امریکہ کی کہانی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بحث رہی ہے کہ ہمیں چودھری ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن آپ دیکھ لیں اس سے پہلے برطانیہ جو تھا وہ چودھری تھا۔ اس وقت جیسے ہم نے بات کی کہ جنگ تو چودراہٹ کی ہے، چودراہٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، چودراہٹ کا مطلب یہ ہے کیونکہ میرے پاس طاقت ہے اس لیے جو میں کہوں وہ کروں، یہ ہوتا ہے نا چودھری۔ بالکل ٹھیک۔ بالکل، چودھری صرف یہ نہیں ہوتا کہ زمین ہوتی ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، اس کا جو لفظ ہوتا ہے وہ دوسروں پہ حاوی ہو جائے۔ تو اس وقت اگر آپ روس دیکھیں، اس وقت چین دیکھیں، بھارت اپنی طرح سے سمجھتا ہے کہ میں چودھری بن جاؤں گا اپنے علاقے کا۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں برطانیہ کی جو طاقت تھی وہ چودراہٹ تھی۔ میں اس وقت جو ہوں آج امریکہ میں نہیں ہوں، مونٹی نیگرو میں ہوں، یورپ میں ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن آج بھی یہاں عثمانی جو سلطنت تھی ترکی کی، اس کی چودراہٹ کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ ہر طاقت، ہر سلطنت جو ہوتی ہے اس کا سیاسی جو گول ہوتا ہے وہ چودراہٹ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اس پہ اور پھر دوسرے والے پہ آئی ہوپ وی کین کم۔ جو آپ نے بات کی سیکنڈ ورلڈ وار کی، اس سے پہلے یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ تقریباً 1900 آپ سمجھ لیں ٹیڈی روزولٹ کے زمانے میں آسے پاسے جو 20ویں صدی ہے اس میں یہ چودراہٹ جو ہے، جب امریکہ بڑا ہونا شروع ہوا، اس کی کوئی مسل شسل آئی، اس نے دیکھا کہ میں چھینک مارتا ہوں دنیا کو زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو ایک آئسولیٹڈ ملک تھا جو باقی دنیا سے بالکل الگ تھا، اس میں ایک یہ ہو گیا کہ ایک تو شوق ہو گیا کہ میں بھی چودھری بنوں، میری بات سنیں، اور دوسرا ایک طرح سے اس کی مجبوری بھی ہو گئی پہلی جنگ عظیم میں بھی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی کہ وہ اپنی چودراہٹ دکھائے، اور آج بھی ہم اس کے آثار دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں بحث رہتی ہے کیونکہ ان کا جو اندر سے ضمیر ہے، جو وہ ہے خمیر ہے، وہ ایک ریولوشنری خمیر تھا کہ ہم برطانیہ سے ہٹ کے ہوئے، تو یہ کانورسیشن آف چودراہٹ جو ہے از اے سمبل آف پاور۔ اور دوسرے پر آتے کہ وہ چودھری بنا کیسے، یا ہاؤ ٹو بیکم چودھری، بیکمنگ اے چودھری فار ڈمیز۔ چودراہٹ فار ڈمیز، بالکل اس پروگرام کا یہ نام رکھتے ہیں، بہت اچھی بات۔ یار یہ سوال جو ہے آج امریکہ میں بھی سب سے بڑا سوال ہے، اور میرے خیال میں دنیا اور ہمارے لیے بھی ہر ایک کے لیے انٹرسٹنگ سوال ہے۔ چودھری بننے کا جو عموماً طریقہ ہوتا تھا، اور یہ انڈیویجول بھی یہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بزور بازو،
اور امریکہ میں بھی بہت بزور بازو ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس طاقت آتی ہے, آپ کے پاس قوت آتی ہے, فوجی اور دوسرے آپ ذرائع سے, نیول ذرائع سے آپ اس قوت کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی ایکسپینشن کرتے ہیں. دیٹ ہیز بین دی فورس آف ہسٹری انکلوڈنگ آئی وڈ سے امریکہ کے حوالے میں بھی. لیکن سب سے بڑا یہ امریکہ کا جو میرے خیال میں ان کا اپنا جو نیریٹو ہے اور دنیا بھی جو نیریٹو دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یار یہاں دیر آر ادر فورسز ٹو, دوسروں میں بھی رہی ہیں. اور ان فورسز میں ایک تو یہ کہ وہ آئسولیٹڈ تھا, اس کی جو جیوگرافی تھی دونوں طرف ایک بڑا بڑا وہ ہے اوشن ہے, ایک طرف اٹلانٹک ہے ایک طرف پیسیفک ہے, دنیا ہے ہی اپنے پاس سے, ہم اپنا کھیل کھیل رہے ہیں یار تم نے جو کرنا ہے کرو. 20ویں صدی تک دیٹ سروڈ ویری ویل کہ ایک بار جب وہ الگ ہو گئے تو ان کو تنگ کرنے والے زیادہ نہیں تھے. اوپر چھوٹا سا کینیڈا تھا, بہت بڑا سا, نیچے جو تھا لیٹن امریکہ تھا, اس میں چھوٹے چھوٹے ملک تھے, اس میں جو تھے وہ اسپینش امپیریلزم تھا, وہ آپس میں لڑ رہے تھے. سو اٹ گاٹ دا اسپیس ٹو گرو دوسروں کے پنگے کے بغیر. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, یہ ہم پاکستانی سمجھتے ہیں کہ پنگے کی کیا قیمت ہوتی ہے جب دوسرا آپ سے کرے. دوسری جو ان میں بات میرے خیال میں جو سب سے بڑی ہے وہ ہے, آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ لیں, کہ جیسی ان کی ٹوٹی پھوٹی ڈیموکریسی, اور سچی بات یہ ہے کہ اٹ مے بی دا موسٹ سکسیسفل ڈیموکریسی لیکن اٹ از ناٹ دا پرفیکٹ ڈیموکریسی. ٹوٹی پھوٹی از این انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی دیٹ یو ہیو یوزڈ. نہیں, اس لیے کہ دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یار صدر ایسا ہونا چاہیے, پرائم منسٹر ایسا ہونا چاہیے, یہ رول وہ کانسٹیٹیوشن. آپ اگر امریکہ کے رول دیکھیں تو اس میں جتنی آپ کو عجیب عجیب چیزیں نظر آئیں گی, مطلب کہ آپ کا جو صدر ہے وہ میکسیمم ووٹ سے اگر نہ بھی ملے تو ہو سکتا ہے, مثلا ان کے جو سینٹ کے رول ہیں, مثلا ان کے الیکشن کے رول ہیں. لیکن ایک جو ڈیپ وسرل بلیف تھی کہ طاقت کا منبع جو ہے ملک کے اندر وہ لوگ خود ہوں گے, جس بیسس پہ وہ بنا. اس دیٹ ایکسپیریمنٹ جو اب تقریباً 300 سال کی ہو جائے گی کچھ سال بعد, وہ ایکسپیریمنٹ بہت اہم ہے امریکہ کی چودراہٹ میں اور دنیا کی تاریخ میں. دوسری ایک بات, اس کی وجہ سے ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ آئی پہلے دن سے اور آج تک. انٹرپرینوریل اسپرٹ سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں کون آئے, وہاں وہ لوگ آئے جو یورپ سے نکالے ہوئے تھے شروع میں. اور وہ جب کوئی دوسرے جو جاتا ہے نا, جو امیگرینٹ ہوتا ہے یا جو مہاجر ہوتا ہے, اس میں ایک انٹرپرینوریل اسپرٹ ہوتی ہے. وہ گھر چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. جو مٹھا آدمی ہوتا ہے وہ تو گھر پہ بیٹھا رہتا ہے نا. بالکل. جو گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے, وہ انٹرپرینوریل اسپرٹ ہم نے پہلی ویو میں بھی دیکھی, اور بتواتر آپ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں آئی ٹی کے ساتھ جو یہ امریکہ کی ایک مجبوری یا پالیسی تھی کہ دنیا بھر سے لوگ جو تھے وہ وہاں آتے تھے, وہ اپنے ساتھ ایک وہ اسپرٹ لاتے تھے جس سے ماڈرن کیپٹلزم بھی ایجاد ہوا, جس سے انوویشن بھی ایجاد ہوئی, اور بہت بڑی موٹر رہی ہے امریکن اکنامک گروتھ کی یہ عمل کہ اس میں ہر دور میں ایک نئی انفیوژن ہوتی رہی نئی لوگوں کی. وہ پہلے یورپ سے آئے, پھر وہ ایسٹرن یورپ سے آئے, پھر وہ ایشیا سے آئے, پھر وہ چائنا سے آئے, اینڈ دیٹ مینٹ کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ نیا بلڈ جو ہے وہ بھی آتا رہا. لیکن اصلی جو کہانی آج کے امریکہ کی ہے وہ اسی کشمکش کی ہے کہ یار ہمیں چودھری رہنا ہے یا نہیں رہنا, ایک طرف یہ ہے, اور دوسری کشمکش یہ ہے کیا ہم چودھری رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں. صحیح ہے سر, آج والی کہانی پر تو ہم آتے ہیں. میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا, آپ نے اکنامک پاور کی بات کی. اب امریکہ کے اوپر جتنے قرضے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کے اس کے قرضے ہیں, لیکن اس کا ڈالر پھر بھی آج ڈالر ہی ڈالر ہے جس کا سکہ بولتا ہے. یہ اچھا, انڈیا نے ویسے اس ڈالر کو جو ہے وہ ڈیفائی کر دیا ہے. انڈیا تیل ویل کی پیمنٹ جو ہے وہ اب ڈالر میں نہیں کر رہا, یہ بھی ایک چیز ہے اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, حالانکہ پارٹنر ہے ان کے. بالکل, لیکن یہ اتنے قرضے لے کر بھی ساری دنیا میں اکنامکلی سب سے اوپر رہنا, یہ اس میں کیا سائنس ہے؟ اس میں سائنس ہے یار, یہ بھی اتنی کوئی تشویش والی بات نہیں ہے یہ میں اس پہ. لیکن ایک جو آپ نے بات کی اکنامک پاور کے پیچھے جو میں گزارش کر رہا ہوں امپورٹنٹ ہے, وہ ایک انٹلیکچوئل پاور ہے. اکنامک پاور جو ہے وہ آئیڈیا کی پاور ہوتی ہے, وہ پیسے کی پاور نہیں ہوتی. آئی نو اس پہ لوگ اعتراض کریں گے. اکنامک پاور آئیڈیا کی پاور ہوتی ہے, کیونکہ پیسہ تو ختم ہو جاتا ہے نا, خرچ ہو جاتا ہے. اکنامک پاور تب آتی ہے اصلی, جیسے جس چودھریوں والی, کہ جب نئے آئیڈیاز کی انفیوژن ہوتی جائے, اور دیٹ از وائی انٹرپرینوریل. جو آپ کی ڈالر کی بات ہے وہ ایک مفروضہ ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہ اگر جو ہے نا, اگر کروڑ پتی اور لاکھ کروڑ پتی یا جو بھی اب نمبر ہو, اس کے اوپر بڑا قرضہ ہو, بہت امیر آدمی کے اوپر بڑا قرضہ ہو, جس نے قرضہ دیا ہوتا ہے, ہی از ان ٹربل. جب غریب آدمی پہ کرتا ہو تو غریب آدمی سے ٹربل. یہ تو آج ہم جانتے ہیں, رائٹ. سو اف یو ہیو اے لاٹ آف منی
अगर आप बहुत अमीर हैं और आपको किसी ने कर्जा दिया हुआ है तो उस बेचारे की शामत आई है, हाँ, और अगर आप गरीब हैं तो फिर आपकी शामत आई है। एंड दैट इज द पावर ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अमेरिका पे यकीनन कर्ज है, सबसे बड़ा अमेरिका का किसका मकरूज है? चीन का मकरूज है। लेकिन अगर आज अमेरिका क्या नहीं देता तो फिर तो जिसने कर्जे दिए सारी दुनिया ने वो बैठ गई ना। हमारे जैसे अगर क्या मैं कर्जे नहीं देता तो छितर पड़ेंगे, जाहिर है छितर पड़ेंगे, और पड़ने चाहिए, राइट। सो कहने का मकसद ये है कि दिस इज अबाउट रिलेटिव इकोनॉमिक पावर, कि जब अमीर कर्जा लेता है तो इसलिए उसको लोग इसलिए कर्जा देते हैं कि दे आर अ सेफ बेट। बिल्कुल सही, अच्छा, बिल्कुल सही। इससे ये भी एक चीज समझ में आई हमें। आज अच्छा आदिल साहब, जाते हुए हमने जो कर्जों की बात की थी उसमें मैं जाते जाते एक पॉइंट छोड़ गई थी, चाह रही हूँ आप उसको एलैबोरेट कर दें थोड़ा सा, कि क्या ऐसा होता होगा कि अगर चीन ने बहुत ज़्यादा कर्जा दिया हुआ है या बहुत किसी अमीर बॉडी ने अमेरिका को बड़ा कर्जा दिया हुआ है तो अमेरिका अपनी टर्म्स जो है उनको डिक्टेट करता होगा, उनके फैसलों को इन्फ्लुएंस करता होगा, उन बॉडीज़ में पाकिस्तान की भी शमूलियत होगी, मुख्तलिफ ममालिक की होगी, मिसाल के तौर पर फैटफ में रखो भाई इनको और रगड़ा दो, ये इस किस्म की चीज़ें भी अमेरिका करता होगा। ज़ाहिर है चौधरी है, मुझे तो लगता है करता होगा, आपसे जा रही हूँ मैं आपका वर्डिक्ट। नहीं, अमेरिका करता होगा कि अमेरिका पे करते होंगे जिन्होंने अमेरिका को कर्जा दिया? नहीं, अमेरिका ने अमेरिका जिनको करता कर्जा होगा। दिया है, ये कह रहे हैं ना। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अमेरिका को जिसने कर्जा दिया हुआ है, क्योंकि अमेरिका कहेगा हम आपको आपका कर्जा नहीं वापस करते, या इस टर्म के साथ करेंगे, या ये इतने अरसे बात करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो। देखिए, जो मेन पावर होती है, और ये कर्जा भी कोई ऐसी नई बात नहीं है, मैं इसलिए कहता कि जब आप अगर बरतानिया देखें, बरतानिया का एक रीज़न यहाँ हमें जो पाकिस्तान है जो हिंद की थी कॉलोनी, उसको छोड़ने की वजह ये थी कि ब्रिटेन हैड बिकम वो मकरूज हो गए थे इंडिया के। जब उन्होंने जंग की तो वो यहां से भी कर्जा ले रहे थे, अपने लोगों से भी कर्जा ले रहे थे। तो कर्जा जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट जो है, उसकी बड़ी पेचीदा और लंबी कहानी है। जो आपका सवाल है उसका जहां तक तो बात है कि जिन्होंने अमेरिका को कर्जा दिया हुआ है, उन्होंने कर्जा क्यों दिया हुआ है? इसलिए नहीं दिया हुआ अमेरिका को बचाने के लिए। उन्होंने तो अमेरिका के कर्जा बेसिकली बॉन्ड्स है ना, तो क्योंकि अमेरिका एक स्टेबल बड़ी पावर थी तो इट वाज अ गुड प्लेस इन्वेस्ट करना। जिस तरह जब आप जो है जब कोई रोशन पाकिस्तान बॉन्ड लेते हैं या कोई दूसरा बॉन्ड लेते हैं, नेशनल सेविंग बॉन्ड लेते हैं, तो आप मुल्क को कर्जा दे रहे होते हैं ना, लेकिन आप मुल्क को कंट्रोल तो नहीं कर सकते उससे, आप तो इसलिए दे रहे होते हैं कर्जा। जब आप बॉन्ड लेते हैं वो कर्जा ही होता है ना, कि आपने अपने पैसे रख दिए मुल्क के पास और मुल्क ने उसका आपको कोई इंटरेस्ट दे दिया। और सो इन अ वे उसी तरह उन पे इतना लेवरेज नहीं होता, क्योंकि जो देने वाला है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो आपकी दूसरी बात है वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्लाउड की है, एंड यकीनन ऐसा है कि जो बड़ी ताकतें होती हैं, खुसूसन अमेरिका लेकिन दूसरी भी, वो इन इदारों में अपनी प्रेफरेंस जो है उसको पुश करती हैं, चाहे वो फैटफ हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, कि जिनके पास ताकत होगी, चाहे वो इक्तिसादी हो, चाहे वो फौजी हो, वो उसका इजहार करेंगी। और यही है वो चौधराहट जिसकी हम बात कर रहे हैं। खाली क्यूट वर्ड नहीं है चौधरी, जैसे हमने पहले की। चौधरी का मकसद ये है कि क्योंकि मेरे पास ताकत है, चाहे वो इक्तिसादी हो, चाहे वो फौजी हो, इसलिए मेरी बात में ज्यादा वजन है तुम्हारी बात से। तो वो चाइना और रशिया के पास वो ताकत कम है, पॉलिटिकल भी और फौजी भी उतनी नहीं है। और देखना उस ताकत का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आपने जो की है वो ये कि रशिया के पास जो सोवियत यूनियन थी, जब उनके पास ताकत भी थी भी, तो एक फर्क ये पड़ा कि अमेरिका ने खुसूसन और वेस्ट ने जो आलमी इदारे हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक तरह से इजाद किए और उस पर उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वो फाइनेंशियल एड भी ज्यादा देते थे, उसकी वजह से उन इदारों पे उनकी जो चौधराहट है वो ज्यादा होगी। सो दिस गोज बैक कि चौधरी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत है। चौधरी होने का मतलब ये है कि जो मेरे पास ताकत है उसका मैं मजहर कर सकूं, उसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। देखिए ना, एक वो हम मजाक वाली बात है, लेकिन मजाक वाली बिल्कुल बात नहीं है। चौधरी कौन होता है? चौधरी वो होता है कि जब माठा लतीफा भी सुनाता है ना तो सारे हंसते हैं। आप बैठे महफिल में, एक बंदा होता है वो माठा सा फजूल से लतीफा सुना रहा है, उसमें कोई इतनी मजा भी नहीं है, लेकिन सारे हा 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 हा। क्योंकि वो चौधरी है, और आपको ये यकीन है कि अगर मैंने ना हंसा तो मेरा ही कोई नुकसान होगा, उस मसाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, अब जो आपने बात की थी कि इस वक्त अमेरिका में भी ये बहस है कि हम चौधरी रहें या ना रहें, ये क्या बहस है और ये किस तरफ जा रही है? ये पुरानी बहस है, ये पहले दिन से अमेरिका में बहस है, क्योंकि उनका ईथोस जो था वो था कि हम तो दुनिया को छोड़ के आ गए हैं, वी आर इंडिपेंडेंट, वाइल्ड वेस्ट वाला ईथोस था ना।
کہ ہم چھوڑ کے اپنی ہم نے دنیا بنائی ہے. اس لیے جب 20ویں صدی شروع ہوئی ٹیڈی روزولٹ سے شروع میں, جب انہوں نے پہلی اپنی یہ کاوشیں کی, تو تب سے ایک بحث ہے جو چلتی آ رہی ہے کہ یار کیا ہمارا کام جو ہے وہ چودھری ہونا ہے کہ نہیں ہے. ہم تو خاص قسم کی وہ پاور ہیں, ہم تو اٹھے چودھریوں کے خلاف تھے, ہم تو اٹھے برطانوی جو سامراج تھا اس کے خلاف اٹھے تھے. ان کی بھی کہانی وہی ہماری والی ہے نا کہ ہم کولونیل کے خلاف اٹھے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ہے وہ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں جی کیونکہ اب ہمارے پاس طاقت ہے اس لیے چودھری ہونا ہمارا فرض ہے. رائٹ, سو اگر اس کو آپ اس کو نیریٹو دیکھیں تو ایک یہ کہتی ہے کہ یار ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم تو جو ہے محکوم کے ساتھ ہیں, ہمیں نہیں ہونا چاہیے چودھری. دوسری یہ کہتی ہے نہیں یار ہمیں چودھری ہونا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم ایک مورل پاور ہے. ہمارا نیریٹو جو ہے وہ دنیا میں جمہوریت لانا ہے, ہمارا نیریٹو جو ہے دنیا کو بہتر بنانا ہے. اور وہ کشمکش تب سے رہی ہے. تاریخ یہ سکھاتی ہے یار ریئلسٹکلی کہ اس کشمکش میں ہمیشہ جو ہے وہ امپوزیشن آف پاور ہی جیتتی ہے. برطانیہ نے بھی ایک مورل نیریٹو بنایا, مسلمان سلطنتوں نے بھی ایک مورل نیریٹو بنایا, لیکن آخر میں جو تلوار جو ہے نا اس میں بڑا زور ہوتا ہے. بالکل. فائنلی سر میرا آخری سوال, اس پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا اور سیگمنٹ کا کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک ملک کس طریقے سے چودھری بنتا ہے. اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں, ان تمام فیکٹرز کی مدد سے وہ چودھری بنتا ہے اور اپنی چودھراہٹ کو برقرار بھی رکھتا ہے. کبھی وہ اوپر ہوتا ہے, کبھی نیچے ہوتا ہے. ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں, ہم اپنی ترقی کو کس راستے پر لے کر جائیں اور کیسے لے کر جائیں. پہلی چیز تو یہ, کون سے رولز امریکہ کے ایسے گولڈن رولز ہیں جو ہم اپنے پاس بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں پازیٹیو, اور اب ہم جس پوزیشن میں ہیں چودھری سے ڈیل کیسے کیا جائے. یہ دو چیزیں ہیں جو لب لباب ہے اس کا کرکس آف دا میٹر. یار جس دن 4 گھنٹے فارغ ہو اس دن دونوں پہ بات کریں گے. لیکن مختصر جواب یہ, مختصر جب کیونکہ بڑا سوال مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیں آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل کوسچن دیٹ یو آسکڈ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم رونا رو لیں کہ یار وہ چودھری ہیں اس لیے ہائے لٹے گئے مارے گئے ساڈے نال بڑا برا ہوا, ہم تو ہمارے ساتھ بڑا برا, لیکن ہمارے ساتھ اس لیے برا ہوا کہ وہ بڑا برا کہ دوسرے پہ. اور یہ ہوتا ہے کمزور آدمی کے لیے ضروری بھی شاید ہوتا ہے کہ کسی اور جو ہے وہ تھوڑا سا وکٹم پلے تو کرنے دے سر. کرنا ہوتا ہے, اس کی ضرورت, اس کی ایک سائیکولوجیکل بینیفٹ ہوتا ہے, اس کا ایک سائیکولوجیکل بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن کب تک وکٹم رہیں گے اور کتنے وکٹم رہیں گے. اگر کوئی کہانی ہم نے سیکھنی ہے, دنیا نے سیکھنی ہے اور سیکھی ہے, دوسرے ممالک نے سیکھی ہے, تو وہ یہ کہ یار چودھری بنے نہ بنے لیکن دنیا میں اوپر اٹھنے کی اور اپنے آپ پہ زیادہ اپنے آپ کو زیادہ سپیس دینے کی, اپنے آپ کو زیادہ فریڈم دینے کے کئی راستے ہیں. اور اس کا راستہ صرف جو ہے وہ تلوار والا نہیں ہے. اس کا راستہ جو ہے وہ جو ہم نے بات کی اکنامکس کی, جو ہم نے بات کی آئیڈیاز کی, جو ہم نے بات کی نالج کی, جو ہم نے بات کی انڈیپینڈنس کی, کہ جو میں کہتا نا کہ وائلڈ ویسٹ اسپرٹ ہے. وائلڈ ویسٹ اسپرٹ یہ ہے کہ امریکہ کی ایک لیسن یہ ہے کہ ان میں تاریخ کی وجہ سے ایک بہت ہی ڈیپ وسرل اسٹریک ہے آف انڈیپینڈنس, کہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے, ہم لفظوں کی اسپیلنگ چینج کر دیں گے. ساری دنیا جو ہے وہ کلومیٹر کرے گی, ہم میل کریں گے. رائٹ, ہم اس طرح کریں گے دیٹ از گڈ فار اس. ان اے وے شاید اس لیے ہوا کیونکہ وہ تاریخ سے کٹے ہوئے تھے, کیونکہ وہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے, اس لیے دے ہیو ناٹ جسٹ لکڈ بیک, دے ہیو لکڈ فارورڈ. اینڈ آئی تھنک یہ ایک لیسن ایسا ہے جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے, دنیا کو بھی سیکھنا چاہیے. صحیح ہے. تو سر ہم نے بھی تو کر دیا ہے, ہم نے اسٹریٹ کو گلی کر دی ہے, اور بولیں. لیکن ایک تو یہ سیکھنا چاہیے. دوسرا جہاں تک جو اس سے سیکھنے کی کہ ہم اس کو ڈیل کیسے کریں, یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن مختصر میرے خیال میں اس کا اگر ایک لائن والا جواب ہے تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں طاقت اور چودھراہٹ جو ہے وہ ایک تاریخ کا مبینہ مستند فیکٹ ہے. اس پہ رو لیں, اس کو اعتراض بھی کر لیں, اس پہ نعرہ بھی لگا لیں, ضرور لگا لیں, لیکن خالی اس سے کچھ نہیں ہوگا. We have to learn to also deal with power. Deal with power کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصاحب ہو جائیں. Deal with power کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مظاہرے ہو جائیں. Deal with power کا یہ ہے کہ اگر اپنا فائدہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو جہاں سے فائدہ ملے وہ لیں. اب جب چودھریوں کی گیم ہو رہی ہے تو بجائے یہ کہ چودھری چوز کر لیں کہ یار میں تو اس کا فلانے کا اس شاہ کا وفادار ہوں. آپ کی وفاداری اپنے مفاد سے ہونی چاہیے, ہر ملک کی. آپ کی وفاداری اپنے لوگوں سے ہونی چاہیے, آپ کی وفاداری اپنے لوگوں کی ترقی سے ہونی چاہیے. اور جس چودھری سے جہاں بھی آپ کو جو فائدہ ملتا ہے وہ آپ کو لے لینا چاہیے, اس کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. چودھری جب بڑھتا ہے تو اس سے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں, اس سے اکنامک اپرچونٹی پیدا ہوتی ہے, اس سے ایجوکیشنل اپرچونٹی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چودھری سے بڑا چودھری بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
आपको अपनी जो है फ्यूचर चौधराहट अगर बनानी है तो उसका रास्ता मेरे ख्याल में जो है वो इल्म है, क्योंकि इल्म से इक्तिसादी तरक्की आती है और उससे जो है हमने देखा मिलिट्री तरक्की भी फिर खुद ही आ जाती है। बिल्कुल सही है। फाइनल पॉइंट वाकई ये है कि जो इल्म है वही है जो कि आपको दुनिया का फातह आलम इल्म ही है, इसी की तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि अमेरिका दुनिया का चौधरी क्यों है।